وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، خان صاحب بزرگان ملت، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. میرے دوستوں اور بھائیوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ جمہوریت مصر العربیہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے نہایت ہی محترم مہمان اس وقت جامعہ قاسم العلوم میں تشریف لا چکے ہیں. آپ تمام حضرات ان کی تلاوت سننے کے لیے یہاں جمع ہیں. میں اپنے مہمان مکرم کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور جامعہ قاسم العلوم میں آپ تمام احباب کو، دوستوں کو، بزرگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرے ساتھ اس وقت حضرت قاری انوار الحسن صاحب تشریف فرما ہیں. ان کی تلاوت ہوگی، لیکن ایک بات مد نظر رکھیں کہ یہ اجتماع قرآن کریم کی نسبت سے منعقد کیا گیا ہے اور تلاوت قرآن اپنے آداب تو اس لحاظ سے جس طرح کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ رب العزت نے ہی اسی کلام کے بارے میں فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو. اور ایک صفت جو عرب معاشرے کفار کی تھی، ان کا کام یہ تھا جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ شور میں جاتا تھا. تو اللہ رب العزت کا ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ فاستمعوا لہ وانصتوا. اور کفار کی عادت یہ تھی کہ والغوا فیہ، تو انتہائی ادب کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں. اگر آپ قاری صاحب کی تلاوت سے خوش ہو جاتے ہیں اور آپ سبحان اللہ یا اللہ اکبر سے ان کو اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ بھی جب وہ اپنے حیات میں کم ہو تو کرتے ہیں، جس کو وہ پڑھ رہے ہوں تو اس وقت خاموش رہنا واجب ہے، مستحب نہیں ہے، واجب ہے. تو اس لحاظ سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآن کریم کی تلاوت کو اس کے آداب کے ساتھ سننا، اس سے زندگی میں برکت آتی ہے. تو قرآن کا ادب کرنا، قرآن کے پڑھنے والے کا ادب کرنا، قرآن کے عالم کا ادب کرنا، اس سے انسانی زندگی میں برکت آتی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں ایک بار کو خوش آمدید کہتا ہوں قراء حضرات کو بھی اور اپنے مہمان مکرم کو بھی اور آپ تمام دوستوں کو جو قرآن کی محبت میں قرآن سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب اور ذریعہ بنائے. تو میں